کہ اگر اس کے خلاف میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم بیجاپور جائیں گے، اس کے خلاف میں احتجاج کریں گے اور اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کریں گے۔ اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے کہ اس کے خلاف میں جب تک کہ سخت سے سخت ترین سزا کا قانون اس کے اوپر FIR نہیں ہوتی ہے اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جاتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ! جب شان اقدس میں گستاخی ہو رہی تھی ہم اکا دکا چیدہ ہو کر جو ہے احتجاج کر رہے تھے۔ آج ہمارے مسجدوں تک معاملہ آ چکا ہے، آج ہمارے قبرستانوں تک معاملہ آ چکا ہے، آج ہماری درگاہوں تک معاملہ آ چکا ہے۔ آخر کب تک ہمارے اندر یہ خاموشی رہے گی؟ انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا ووٹ کے بینر تلے یہاں پر ایک بڑا احتجاج ضرور ہوگا۔ نعرہ تکبیر! گستاخ رسول بسن گوڑا یتنال کے خلاف میں یہ جو مسلم چوک پر احتجاج منظم کیا گیا ہے نوجوانان گلبرگہ کی جانب سے، یہ احتجاج یہ اکلوتا احتجاج آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے۔ مسلسل جب سے یہ BJP حکومت آئی ہے ایک اسلامو فوبیا کا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے پورے ہندوستان بھر میں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی BJP کا لیڈر، کوئی نہ کوئی ہندوتو تنظیم کا لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا حوصلہ اسے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گستاخی کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ تو اسٹیٹ کی حکومت نہ تو سینٹرل کی حکومت ایسے جو گستاخ ہیں جو شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، وہ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا چاہے وہ کسی اور دھرم کے پیشوا کی گستاخی کرے، اس کے خلاف میں کوئی قانون بنانے کا کوئی فیصلہ یہ حکومتیں نہیں لے رہی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا جب نپور شرما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، اس کے بعد میں رام گری مہاراج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، یتنال ہے، پھر اس کے بعد راجا سنگھ ہے، یہ سارے لوگ شان اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف میں ایک منظم پیمانے پر تحریک کی ضرورت ہے اور ان کے خلاف میں قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں سے یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر ان کے خلاف میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم بیجاپور جائیں گے، اس کے خلاف میں احتجاج کریں گے اور اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کریں گے۔ اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے کہ اس کے خلاف میں جب تک کہ سخت سے سخت ترین سزا کا قانون اس کے اوپر FIR نہیں ہوتی ہے اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جاتا ہے۔ وحاج بابا نے بالکل صحیح کہا یہاں پر کہ ہم لوگوں کو وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف میں آواز اٹھنے والی ایسی جو شرپسند آوازیں ہیں اس کے خلاف میں بھی احتجاج کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وقف امینڈمنٹ قانون جو بنایا گیا ہے اس کے خلاف بھی ہم لوگوں کو احتجاج کرنا ہے، کیونکہ یہ سلسلے وار کڑی ہے۔ یہ کڑی ایسی نہیں ہے کہ صرف ایک معاملے پر آ کر تھمتی ہے۔ آج جب شان اقدس میں گستاخی ہو رہی تھی ہم اکا دکا چیدہ ہو کر جو ہے احتجاج کر رہے تھے۔ آج ہمارے مسجدوں تک معاملہ آ چکا ہے، آج ہمارے قبرستانوں تک معاملہ آ چکا ہے، آج ہماری درگاہوں تک معاملہ آ چکا ہے۔ آخر کب تک ہمارے اندر یہ خاموشی رہے گی؟ انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا ووٹ کے بینر تلے یہاں پر ایک بڑا احتجاج ضرور ہوگا۔ یہ تمام تر شرپسند عناصر کے خلاف بھی احتجاج ہوگا اور ساتھ ساتھ ہمارے مساجد کے تحفظ کے لیے، ہمارے درگاہوں کے، ہمارے قبرستان کے تحفظ کے لیے یہاں پر احتجاج بڑے پیمانے پر منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی ایسے احتجاج بلائے جاتے ہیں محدود انداز میں نہیں بلکہ پورے کے پورے شہر سے ہمیں آوازیں اٹھانی چاہیے۔ سب ایک ہیں۔ جب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تب بھی ہمیں سامنے آنا ہے، جب ہمارے مسجدوں کا تحفظ کا معاملہ آتا ہے تب بھی ہمیں سامنے آ کر منظم پیمانے پر احتجاج کرنا ہے۔